السلام علیکم بیوٹیفل. آج میرے کو مفتی صاحب کا ایک بہت ہی لطیفہ باز کلپ ملا جس میں مفتی صاحب نے بہت ہی لطیفہ کہا ہے. خود کو سن کر کے میرا دل کیا اس پر ریئیکشن دے. دیکھتے ہیں کیسا ریئیکشن ہوتا ہے. چلو اسٹارٹ کرتے ہیں. 3 پھینکو بیٹھے ہوئے تھے. ایک نے کہا میرے ابا اتنی گرم چائے پیتے تھے کہ کیتلی سے نکالتے ہی پی جاتے تھے. دوسرے نے کہا میرے ابا اس سے بھی گرم چائے پیتے تھے. اس نے کہا بے اس سے گرم کیسے پئیں گے؟ اس نے کہا ایسی چائے تھی کیتلی سے منہ لگاتے تھے. اب تیسرے کے پاس بولنے کے لیے کچھ بچا نہیں تھا. اس نے کہا میرے ابا پتی کھاتے تھے، چینی کھاتے تھے، دودھ پیتے تھے، توے پہ بیٹھ جاتے تھے. تو فٹنس کا کیا راز ہے؟ ماشاءاللہ. عمر کتنی ہے آپ کی؟ میری عمر ہے 48. ماشاءاللہ. اور فٹنس تو آپ کہہ رہے ہیں اللہ ہی جانے فٹنس ہے نہیں. ماشاءاللہ میں اپنے آپ کو دیکھ کے کہہ رہا ہوں. بس چلتا پھرتا رہتا ہوں میں، سست نہیں. جم شم کرتے ہیں یا کوئی ایکسرسائز وغیرہ؟ مہینے میں 2-4 دفعہ جم چلا جاتا ہوں، جاگنگ کر لیتا ہوں جب ٹائم ملتا ہے. ٹائم نہیں ہے لیکن جب کرتا ہوں تو بہت پسینہ نکالتا ہوں. تمیز سے کرتا ہوں جاگنگ. کھاتا میں زیادہ نہیں. کس طرح کے کھانے کھاتے ہیں؟ مجھے گھر کے کھانے زیادہ پسند ہیں. اور کیا جنات کو دفنایا جاتا ہے، آپ نے کیا کرنا ہے ذیشان بھائی؟ جنات کو دفنایا جا رہا ہو یا جلایا جا رہا ہو، انسانوں کی باتیں پوچھا کریں، جنات کی باتیں نہ پوچھا کریں. میں انسان ہوں. باقی کوئی جن سے میری سلام دعا ہوئی اور وہ مفتی بھی ہوا تو اس کو آپ اپنا ایڈریس بھیج دیں، اس کو آپ کے گھر بھیج دوں گا. تو اس کو دفنایا جائے یا نہیں جائے، لیکن جب آپ اس کو دیکھیں گے تو آپ کا دفنانا پھر 100%. بال سوال کا جواب مجھے معلوم نہیں ہے کہ جنات کو دفنایا جاتا ہے یا کیا کیا جاتا ہے. جنات سے پوچھا جائے گا. میں انسان ہوں. وہ انہوں نے لطیفہ سنایا کہ ایک آدمی، اس کی بیوی کو کتے نے کاٹ لیا اور وہ مر گئی. اب ایک بڑا حادثہ تھا بڑی زندگی میں. ہزاروں لوگ پہنچ گئے لائن لگا کے نا تعزیت کے لیے. تعزیت کرنے والوں کو اتنا رش کے لائن لگی تھی. وہ حد نگاہ لوگ ہی لوگ نا. تعزیت کا نمبر نہیں آ رہا. اتنے میں ایک آدمی لائن توڑ کے بھاگتا ہوا آیا، کنارے پہ لے جا کے اس کو بولتا ہے کہ یار کتا ایک دن کے لیے مل جائے گا. اور وہ کتا ایک دن کے لیے ادھار مل جائے گا. اس نے ایک تھپڑ لگا کے بولا جا لائن میں کھڑا ہو جا. تو کیا سمجھتا ہے تعزیت کے لیے ہے؟ میں سارے کتے کے لیے. سب نے درخواستیں جمع کرائی ہوئی ہیں. 6-7 مہینے بعد میرا نمبر بھی. اچھا خیر. دیکھو یار، جب شادی نہیں ہوتی تو ہر وقت شادی نہیں ہو رہی، شادی نہیں ہو رہی، شادی نہیں. جب ہو جاتی ہے تو کتا ادھار لینے کے لیے پہنچے ہوتے ہیں. اور ہم تو 3 کتے چاہیے ہوں گے. ایک کتے سے ہمارا کام. مفتی صاحب کیڑے مکوڑوں کو مارنا کیسا ہے جبکہ وہ گھر میں گندگی ہی پھیلاتے ہوں؟ کیڑے مکوڑوں کو آپ سنبھال کے رکھیں. ان کو جو مکوڑے ہوتے ہیں نا، کہیں بھوک سے نہ مر جائیں. روزانہ چیونٹیاں کھلائیں ان کو آپ، یا مٹھائی لا کے رکھا کریں. ان کو پروان چڑھائیں. لال بیگ بھی پالیں کیونکہ گھر میں بعض دفعہ لال بیگ نکلتے ہیں. یہ تمام چیزیں آپ پالیں. آپ سے نہیں پل رہا، عیدی سینٹر میں جمع کرا دیں. کیڑے مکوڑے تو مارو گے اور کیا کرو گے میرے بھائی؟ کیڑے مکوڑوں کو مارو. لوگ کہتے ہیں مفتی صاحب سے کسی نے معصومانہ سوال پوچھا اور مفتی صاحب اس کا مذاق اڑا رہے ہیں. میں نہیں مذاق اڑا رہا، میں معذرت کرتا ہوں بھائی کس نے سوال پوچھا. کائنڈلی، میری عادت ہے مذاق کی، مذاق اڑانے کی نہیں، مذاق کرنے کی. اچھا. تو میں ویسے معذرت. میں کمنٹس پڑھتا ہوں اپنے بیان پہ نا لوگوں کے، تو کہتے ہیں دیکھو مذاق اڑا رہے ہیں. نہیں اڑا رہا بھائی، میں تو مذاق کر رہا ہوں بھائی. جس کو یہ پرچی بھیجی اس سے میں معذرت ہوا ہوں. شادی شدہ تھے نا دوست. ایک نے دوسرے سے پوچھا بتا تیری گھر میں کیسی گزر رہی ہے. اب یہ تو نہیں بتا سکتا تب بیوی کا غلام ہو، بڑی مظلوم ہو. اپنی ذلت بھی چھپانی تھی اور جھوٹ بھی نہیں بولنا تھا. کہتا ہے کچھ بھی نہیں، میری تو بڑی اچھی گزر رہی ہے، اللہ کا شکر ہے. تیرے بھائی کی بدماشی تو تجھے پتہ ہی ہے. کہہ رہا ہے صبح اٹھتا ہوں، چائے اپنے لیے میں خود اس لیے بنا دیتا ہوں کہ یار میں خود اچھی چائے بنا لیتا ہوں. تو میں جب بناتا ہوں تو میں سوچتا ہوں چل تیری بھابھی کے لیے بھی 1 کپ اس میں ڈال دوں یار، جب بنی رہی ہے تو وہ بھی پی لے گی. کہہ رہا پھر میں کہتا ہوں جب چائے بنا لی تو پراٹھا بھی خود ہی بنا لو یار. تو پھر میں جب 1 پراٹھا تو میں نے کہا چل 2 ڈال دے یار، تیری بھابھی بھی کھا لے گی. کہہ رہے اس کے بعد آفس جاتا ہوں، دوپہر جب کھانے کے لیے آتا ہوں تو لنچ جو ہے پھر میں لیتا ہوا آتا ہوں. جب میں لا ہی رہا ہوں تو چل تیری بھابھی بھی کھا لے گی. اچھا. شام کی چائے تو تجھے پتا ہے، میں نے بتایا تھا چائے میں اپنے ہاتھ سے بناتا ہوں. پھر جب بناتا ہوں تو میں سوچتا ہوں 1 کپ اور ڈال دو، تیری بھابھی بھی پی لے گی.
اور میں کہتا ہوں یار جب دن بھر کی جب میں نے خود ہی کیا ہے تو اس تکلف کی کیا ضرورت ہے؟ ڈنر بھی میں خود ہی بنا لوں، اور جب خود بنا رہا ہوں تو میں کہتا ہوں تیری بھابھی بھی کھا لے گی یار، اس میں شوربہ زیادہ کر دوں، برتن رہ گئے. تو پھر مجھے خیال ہوتا ہے تیری بھابھی تھک گئی ہوگی بہت زیادہ، یہ بہت ظلم ہے کہ اس پہ برتن دھونے کا بوجھ ڈالا جائے، اس لیے برتن میں خود ہی دھو لیتا ہوں. تو سنا تیری کیسی گزر رہی ہے؟ میری کہتا ہے میری بھی ایسے کتوں جیسی گزر رہی ہے، لیکن مجھے ایسے بتانا نہیں آتا جیسے تجھے آتا ہے. کمانے کے 2 ذریعے آپ کو میں بتا رہا ہوں، پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ. پوائنٹ ٹو بی موٹیویشنل اسپیکر ہوتے ہیں نا، آپ کو کمانے کے ذریعے بھی بتا رہے تھے. میں کمانے کے 2 حرام ذریعے بتا رہا ہوں آپ کو معذرت کے ساتھ. حرام اس لیے بتا رہا ہوں کہ تاکہ آپ اس سے بچیں، لیکن اگر کوئی حرام خوری کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے بھی بہترین طریقہ کیا خیال ہے؟ 2 بہترین طریقے کروڑ پتی بننے کے. اللہ بچائے یہ جہنم کی آگ ہے جو آپ کھاؤ گے. یہ میں اس لیے نہیں بتا رہا کہ آپ بھی کمائیں، اس لیے بتا رہا ہوں کہ جو اس طرح سے کما رہا ہے اس سے آپ نے ہوشیار رہنا ہے. 2 طریقے بتا دوں. اب آپ نے کیا کرنا ہے، تعویذ کیسے بنانا ہے. کاغذ کا خرچہ بھی نہیں کرنا، اپنے بچوں کی اسکول کی کاپیاں کیوں پڑھ کے خراب کریں بھائی، سیدھی سی بات ہے. اس کو بولو بھائی کاغذ خود لے کر آؤ، پین بھی اسی سے منگوائیں. بولیں آپ کے کاغذ اور آپ کے قلم میں جو تاثیر ہے وہ اس قلم میں نہیں ہے. اس کے بعد آپ نے کیڑے مکوڑے بنانے یوں کرنا ہے. یوں گھمایا 3 دفعہ، یوں گھمایا 3-4 دفعہ یوں کیا. اس میں آپ لکھ دو 3 دفعہ الو کے پٹھے. غیر بتا رہا ہوں، لوگ نہیں دیکھتے. اس میں آپ اس کے ایسے پارٹس کا نام لکھ دو جو اس کو بھی معلوم نہیں ہے، اور ان پہ گالیاں لکھ دو آپ، اور اس کو آپ پیک کر کے دو. بولو بھائی یہ آپ نے اس کو آپ پانی میں گھول کے صبح شام 7 دفعہ پی سکتے ہیں. کچھ بھی بھائی سوچ کے تھوڑی بولنا ہے. میں سوچ کے بولوں گا پھر تو کوئی چیز سمجھ میں آئے پھینک دو، جو بھی سمجھ میں آ رہا ہے پھینک دو. تو دیکھو آپ نوٹ چھاپنے کی مشین نہ بنو تو میرا نام بدل دینا. زبردست، مزہ آ گیا ماشاء اللہ مفتی صاحب، زبردست. آئی سیلیوٹ یو. تھینکس فار واچنگ. زندگی کا آج سے ہے رہنما طارق مسعود، اور پھر کیا چاہیے جو مل گیا طارق مسعود. مفتی طارق مسعود، مفتی طارق مسعود، مفتی طارق مسعود، مفتی طارق مسعود. شادیاں 4 عورتوں کو گھر ملے، بے نواؤں بے سہاروں کو بھی مال و زر ملے. ازدواجی زندگی کا فلسفہ طارق مسعود.